في برنامج المعهد الإسلامي العربي. وكما عرفت نفسي عليكم، أنا محمد أسعد رضي من أساتذة المعهد الإسلامي العربي خريج الجامعة الإسلامية دار العلوم بديوبند. وقبل أن أبدأ هذا، أو قبل أن أعرف عليكم برنامج المعهد الإسلامي العربي ودورات المعهد الإسلامي العربي، أريد أن أتحدث إليكم عن المعهد الإسلامي العربي. ما هو المعهد الإسلامي العربي؟ هل أتكلم باللغة العربية أو بالأردية؟ ما هو اقتراحكم؟ بالعربية أو بالأردية؟ لغة الأردية شیخ. ٹھیک ہے، چلیے میں اردو لغت میں بات لغت العربیہ ہے سر. چلے بہرحال آج پہلا دن ہے، میں اس میں اردو میں بات کر لیتا ہوں. دیکھیے، جی چلے المعہد گا. الاسلامی العربی کے حوالے سے میں نے بتایا آپ کو، المعہد الاسلامی العربی نام سے ایک ادارہ ہے جو پچھلے 13 سالوں سے عربی زبان و ادب کی نشر و اشاعت میں مصروف عمل ہے. اور 13 سال قبل یہ ادارہ شروع کیا گیا تھا ایک چھوٹے سے ورکشاپ کے ذریعے سے، چھوٹے سے ٹریننگ سیشن کے ذریعے سے، اس میں عربی زبان سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے چند طلبہ کو جمع کیا گیا تھا. اور وہ طلبہ جو ہے وہ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ آئے تھے. 2-4 طلبہ تھے اور ایک چھوٹا سا کمرہ تھا. بہار کے ایک ادارے میں یہ شروع ہوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس میں برکتیں ڈالی اور آج الحمدللہ اس کے 13 ورکشاپس ہو چکے ہیں مختلف صوبوں میں اور مختلف جو ہے وہ مدرسوں میں، بڑی بڑی جامعات میں الحمدللہ. یہ ادارہ جو ہے جس طرح آف لائن کام، ابھی اس ادارے کا ایک سینٹر جو ہے دیوبند میں چل رہا ہے، جو آف لائن وہاں نظام ہے عربی زبان و ادب کا، عربی تکلم کا، عربی قواعد کا مستقل آف لائن نظام چلتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے مستقل آن لائن جو ہے اس کے سیشنز چلتے ہیں، اس کے کورسز چلتے ہیں، اور اس کا مکمل ایک عربی زبان و ادب کا ایک نظام ہے. یہ ہمارا ایک نیا بیچ شروع ہوا ہے المعہد الاسلامی العربی کے زیر اہتمام، جو 6 ماہ کا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے اس کو 2 طریقے کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے. 2 طرح کی کے لوگوں کے لیے ہم نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے. ایک ہے المستوی المبتدی، یعنی بالکل ابتدائی بیسک سیکھنے والے جو ہمارے مشارکین اور احباب ہیں، ان کے لیے ہم نے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے، ایک ایسے لوگوں کے لیے. دوسرا المستوی المتوسط، یعنی ایسے طلبہ جو متوسط سطح کے ہیں اور عربی زبان سے کے قواعد سے، بنیادی قواعد سے پہلے سے واقف ہیں اور کتابیں پڑھ کر کے، بنیادی اور ابتدائی کتابیں پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں اور تھوڑی بہت عربی میں گفتگو بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے طلبہ کے لیے جو کورس ہوگا ہمارا، وہ برنامج متوسط، المستوی المتوسط کا ہوگا. میں پہلے آپ کے سامنے جو اسکرین نظر آ رہی ہے، وہ اسکرین المستوی المتوسط والوں کے لیے ہے، یعنی وہ طلبہ جو متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور عربی کی کتابیں، بنیادی کتابیں، ٹیکسٹ وغیرہ پڑھ کر کے اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور جو عربی زبان و ادب کے 30% بنیادی قواعد ہیں ان سے واقف ہیں. ان کے لیے جو ہے یہ کورس جو ہے، یہ اسکرین پر جو نظام نظر آ رہا ہے وہ ان کے لیے. پھر اس کے بعد میں المستوی البدائی والوں کا بھی تعارف کراؤں گا. یہ دیکھیے آپ کو نظر آ رہا ہے، کو بڑی توجہ سے آپ سنیے گا. یہ 6 مہینے کا مکمل کورس ہے اور اس کو ہم نے ہفتے میں 5 دن کی کلاسز کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. ہفتے میں 5 دن جو ہے اس کی کلاسز ہوں گی. جمعرات اور جمعہ کو جو ہے وہ چھٹی رہے گی. باقی سیٹرڈے سے، یعنی اس ہفتے کے دن سے لے کر کے بدھ تک تعلیم ہوا کرے گی. ہم نے اس کو کیا کیا ہے، جو ایام الاسابی ہوتے ہیں، اسبوع کے جو، یعنی ہفتے میں جو دن ہوتے ہیں، ان دنوں کے اعتبار سے ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے. اور آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ یہ ہمارا قواعد اور تکلم کا کورس ہے، اس لیے ہم نے اس میں جو ہے تکلم کو بنیاد بنایا ہے. تکلم ترجیحی طور پر رہے گا، اس کے ضمن میں جو چیزیں آئیں گی اس میں قواعد بھی شامل رہیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیے ہم نے اس کو دنوں کے اعتبار سے، ایام کے اعتبار سے تقسیم کیا ہے. سب سے پہلے آتا ہے یوم السبت. یوم السبت کہتے ہیں سیٹرڈے کو، سنیچر، ہفتے کے دن کو یوم السبت کہتے ہیں. یوم السبت میں ہمارا کیا ہوگا، دیکھیے ہم نے لکھا ہے الحوارات الاحادیہ. الحوارات الاحادیہ، الحوارات الاحادیہ کا مطلب ہوتا ہے فردی موضوعات. فردی موضوعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے موضوعات جن میں صرف ایک پہلو ہو، ایک موقف ہو، جیسے کہ الصف کلاس، المدرسہ اسکول یا مدرسہ، المطار ہوائی اڈہ ایئرپورٹ، المحطہ اسٹیشن،
اسی طریقے سے المستشفی ہاسپٹل، اس طرح کے جو روزمرہ کے موضوعات ہو سکتے ہیں، ہمارے اس کورس میں ایسے تقریباً 50 موضوعات کا احاطہ کیا جائے گا، جن میں آپ کو حوار کہتے ہیں گفتگو کو، اس کو کہتے ہیں عربی میں گفتگو کو، تو الحوار العربی، یعنی اس میں آپ کو حوارات پڑھائے جائیں گے، یاد کرائے جائیں گے، اور اس کے طرز پر آپ سے جملوں کی مشق کروائی جائے گی، تحریری طور پر اور شفوی طور پر یعنی تقریری طور پر، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا یوم السبت یعنی سنیچر کا دن جو ہے ہر ہفتے سنیچر کے دن جو ہمارا ایک موضوع پر حوار ہوگا، اس کو مشق کرایا جائے گا اور اس کو سنا جائے گا۔ تقریباً ایسے 50 موضوعات کو ہم اس کورس میں 50 موضوعات کا انشاءاللہ میں احاطہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا یوم السبت کو یہ ہوگا، سمجھ میں آ گیا؟ یہ سمجھ میں آیا یوم السبت کا؟ جی حضرت۔ جی جی۔ اس کے بعد النصوص، یہ ہم المستوى المتوسط کے لیے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو متوسط طلبہ ان کے لیے، مبتدی کے لیے ہم اس کے بعد بتائیں گے۔ جو ہمارے متوسط ہیں ان میں دوسرا جو یوم الاحد ہے یعنی سنڈے جو ہے، اس میں کیا ہوگا، ہم ٹیکسٹ پڑھائیں گے، یعنی کتاب پڑھائیں گے، کوئی مخصوص کتاب نہیں، لیکن 3 کتابوں کا ہم نے انتخاب کیا ہے۔ ان 3 کتابوں میں سے ہم مختلف اقتباسات پڑھائیں گے۔ سب سے پہلے ہم القراءۃ الراشدہ لیں گے، اس کے بعد پھر العربیۃ بین یدیک لیں گے، پھر اس کے بعد سور من حیات الصحابہ لیں گے، ٹھیک ہے۔ کیا اس میں کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ ہم مختلف موضوعات پر ہم کیا کریں گے، ٹیکسٹ پڑھیں گے، نصوص پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو کیسے حل کرنا ہے اور اس سے استفادہ کیسے کرنا ہے، تحریری طور پر اور تقریری طور پر، یعنی ہم تکلم کے زاویے سے، تکلم کے نقطہ نظر سے اس سے ہم کیسے استفادہ کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے تحریری نقطہ نظر سے ہم اس سے کیسے استفادہ کرتے ہیں، یہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے آئیں گی، ٹھیک ہے۔ نیز چونکہ تکلم ہمارا بیس ہے، اس لیے اس کو یعنی اس نص کو، اس ٹیکسٹ کو، اس عبارت کو ہم حوار کی شکل میں منتقل کر کے اس کو حوار کی شکل میں بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ ساتھ آگے چل کر کے اس کی تلخیص، ابتداً تو تلخیص لکھنا اور لکھوانا مشکل ہوگا، آگے چل کر کے کچھ دنوں کے بعد تلخیص لکھوانے کا یعنی خلاصہ، عربی میں خلاصہ لکھنے کا بھی اہتمام کرایا جائے گا۔ یہ ہم ساری چیزیں النصوص کے ذمہ، النصوص کہتے ہیں ٹیکسٹ کو یعنی عبارت کو، تو ہم یہ جو 3 کتابیں ہیں، سب سے پہلے ہم القراءۃ الراشدہ سے، پھر العربیۃ بین یدیک سے، پھر سور من حیات الصحابہ سے، ان تینوں کتابوں سے ہم جو ہے مختلف حصے، مختلف اقتباسات پڑھیں گے، اور اس سے پھر ہم استفادہ کرنے کا طریقہ سیکھیں گے، جس سے آپ کو ایک اچھا نمونہ مل جائے گا، اور اس کورس کے اختتام تک اور اس کے بعد جو انشاءاللہ آپ کے اندر یہ قدرت، یہ صلاحیت پیدا ہو جائے گی کہ کسی بھی عبارت اور کسی بھی کتاب کی عبارت کو، نص کو آپ پڑھیں گے تو بآسانی اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے تمام مختلف زاویوں سے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یوم الاحد کے دن ہمارا یہ ہوگا، ہر اتوار کو جو ہے ہم نص پڑھیں گے، ٹیکسٹ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ واضح سمجھ میں آ گیا؟ جی حضرت۔ اب سوموار کا دن ہے، یوم الاثنین ہے۔ یوم الاثنین ہمارا ہوگا المفردات والتعبیرات کا، یعنی یوم الاثنین میں ہم نے جو فوکس کیا ہے وہ ووکیبلری پر کیا ہے اور فریزز پہ کیا ہے، یعنی مفرد الفاظ، ہمارے پاس الفاظ کا ذخیرہ ہو، الفاظ کے موضوعاتی ترتیب پر ہم آپ کو ہر سوموار، ہر پیر کو جو ہے ہم کیا کریں گے، آپ کو 20 مفردات بھیج دیں گے جو آپ کو اگلے پیر کو سنانا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگلے پیر کو آپ سنائیں گے، اور اس کے علاوہ ہر پیر کو جو ہے آپ کو تعبیرات بھیج دی جائیں گی، ٹھیک ہے، اور تعبیرات بھیجی جائیں گی وہ مما راقنی اور منتخب تعبیرات سے۔ مما راقنی ہمارے الماحد کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں حضرت مولانا خالد ضیاء صدیقی ندوی صاحب، جن کا کل جو ہے معہد کے پلیٹ فارم سے ایک آن لائن محاضرہ بھی ہوگا، آپ لوگ اس کو بھی جوائن کیجیے گا۔ تو یہ مما راقنی انہی کی کتاب ہے، الماحد سے چھپی ہے وہ کتاب، تو مما راقنی سے وہ تعبیرات آپ کو بھیج دی جائیں گی، آپ جو ہے ان کو یاد کریں گے، اور اگلے ہفتے پیر کے دن آپ سنایا کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو تعبیرات ہوں گی وہ تعبیرات کو سنانے کے بعد آپ کو ان کو مختلف جملوں میں، مختلف اسالیب میں استعمال کرنے کے طریقے آپ کو بتائے اور سکھائے جائیں گے، اور ان پر آپ سے شفوی اور تحریری دونوں طرح کی مشق کرائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک چیز مجھ سے رہ گئی، وہ جو یوم الاحد ہے جس میں ہم نصوص پڑھیں گے، وہ نصوص جو ہمارے ہوں گے وہ نصوص قواعد بیسڈ ہوں گے، یعنی اس میں
ہم نصوص پڑھانے کے ساتھ ساتھ جتنی بھی عبارت، جتنے بھی جملے آئیں گے، اس کے ضمن میں جتنے بھی قواعد ہیں ان سب کی آپ کے سامنے وضاحت ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہم قواعد پر بھی قواعد کو بھی کور کر لیں گے. بہرحال یہ اتوار یوم الاثنین کا میں نے بتایا المفردات والتعبیرات، کہ مفرد اور تعبیرات یعنی مفرد الفاظ اور آپ کو تعبیرات بھیج دی جائیں گی، آپ ان کو یاد کریں گے اور پھر ان کو سنائیں گے، نیز ان پر آپ ان کو استعمال کرنے کا آپ کو طریقہ بتایا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، یوم الثلاثاء جو ہے ہمارا، وہ یوم الثلاثاء ہمارا ہوگا ترجمہ اور انشاء کا. ترجمہ اور انشاء میں ہم کیا سیکھیں گے؟ ترجمہ اور انشاء میں خاص طور سے ہم اردو سے عربی اور عربی سے اردو ترجمہ کرنے کے طریقے سیکھیں گے. ٹھیک ہے. نیز انشاء، انشاء کا مطلب ہوتا یہ ہے کہ ہم خود سے اپنی تخلیق کیسے پیش کر سکتے ہیں کسی بھی موضوع پر، چاہے وہ نیچر سے متعلق ہو، چاہے وہ اسلامیات سے متعلق ہو، چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، چاہے وہ سماجیات سے متعلق ہو. اس طرح کے موضوعات پر ہم اپنی تخلیق، اپنا انشاء کیسے پیش کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بتایا جائے گا آپ کو. نیز عربی سے اردو اور اردو سے عربی مرحلہ وار ٹرانسلیشن اور طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اس سلسلے میں ہم آپ کی رہنمائی کریں گے. اور ہر ہفتے انشاءاللہ یوم الثلاثاء کو آپ کو جو ہے ایک پیراگراف کا ترجمہ سکھایا جائے گا. پھر اسی روشنی میں آپ کو جو ہے وہ ہوم ورک بھی دیا جائے گا، جس کو آپ اگلے منگل کے دن، جو یوم الثلاثاء منگل کے دن آپ ارسال کریں گے اور اس کو بنا کر کے آپ بھیجیں گے. یہ یوم الثلاثاء کا آپ کا کام ہوگا منگل میں. اس سلسلے میں ہم مختلف کتابوں سے استفادہ کریں گے جو ترجمے کے حوالے سے لکھی گئی ہیں. اس میں خاص طور سے ایک کتاب معلم الانشاء وہ ہمارے پیش نظر ہوں گی، ترتیب کا پورے طور پر نہیں لیکن اس کے مختلف حصے، بس یہ سمجھانے کے لیے کہ ترجمہ ہمیں کس طرح سے کرنا ہے. نیز وہ کتابیں جن کا عربی میں ترجمہ کیا گیا ہے اردو سے، اسی طریقے سے وہ کچھ کتابیں جن کا اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے عربی سے، اس طرح کی کتابوں کو ہم پیش نظر رکھیں گے تاکہ ان سے اقتباسات اور نمونے پیش کیے جا سکیں اور آپ کو بتایا جا سکے کہ ترجمہ کس طرح سے کرنا ہے. یہ ترجمہ اور انشاء سے متعلق ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے جو ہمارا بدھ کا دن ہوگا یوم الاربعاء، اس بدھ کے دن جو ہے ہم عربی حفلہ رکھیں گے. ٹھیک ہے. بدھ کے دن ہم کیا کریں گے؟ فاصلے سے، یعنی مہینے میں 2 بدھ کو حفلہ ہوگا اور 2 بدھ کو جو ہے ڈیبیٹ، مناظرہ ہوگا، مناقشہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہ کس طرح سے؟ وہ اس طرح سے کہ مثلا ہم نے اس ہفتے بدھ کو ہم نے حفلہ رکھ دیا، الحفلہ. الحفلہ میں کیا ہوگا؟ وہ پورا ایک عربی پروگرام ہوگا، اور عربی پروگرام کی تفصیل کیا ہوگی؟ یہ ہوگی کہ ہم آپ میں سے کسی ایک کو اناؤنسر متعین کر دیں گے. ٹھیک ہے. جو مدیر الحفلہ ہوگا، اور وہ اس طرح سے پورے حفلے کو چلائے گا، آرگنائز کرے گا جس طرح سے آف لائن کوئی حفلے کو چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے موضوع متعین ہوگا، اس موضوع پر تمام افراد کو خطبہ پیش کرنا ہوگا اس حفلے میں. ٹھیک ہے. ہمارا حفلہ جو ہوگا وہ اس طرح سے ہوگا، اس بات پر بیس پہ ہوگا. اس کی بھی تفصیلات، کون سا موضوع ہوگا اور کون مدیر ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے آپ کو بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو مہینے میں دوسرا بدھ جو ہوگا ہمارا، وہ ہوگا ڈیبیٹ اور مناقشے کا. کیونکہ ابھی اس کا نمونہ آپ کے سامنے آیا نہیں ہے، ایک ہفتہ اگر نمونہ پیش کر دیا جائے گا اس سے آپ کو آسانی اور سہولت ہو جائے گی. اس میں ہم کیا کریں گے؟ سنائی موضوعات پر جو ہے ہم مشق کروائیں گے. اور سنائی موضوعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا موضوع جس میں 2 مواقف ہو، 2 پہلو ہو. جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں الجوال مفید ام مضر، کہ موبائل جو ہے وہ مفید ہے یا نقصان دہ. یہ ایک موضوع ہم نے منتخب کیا. اب اس موضوع میں 2 فئات ہو سکتے ہیں، 2 مجموعے ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ جو اس بات کا قائل ہو، جس کا موقف یہ ہو کہ جوال جو ہے، موبائل جو ہے یہ نقصان دہ ہے، تو یہ اس موقف کو اختیار کریں گے اور اس کو ثابت کریں گے، اس پر دلیل دیں گے. دوسرا جو ہمارا فریق ہوگا وہ اس بات کا موقف اختیار کرے گا کہ موبائل جو ہے وہ مفید ہے، تو اس موقف کو پیش کرے گا اور اس موقف کو ثابت کرے گا اور اس پر دلیل دے گا. ٹھیک ہے. تو دونوں ایک دوسرے پر دلیل پیش کر اپنے موقف پر دلیل پیش کریں گے، اور دونوں فریق جو ہے وہ ایک دوسرے پر رد کریں گے. اچھا، اس کی کیا شکل ہوگی، کون سا فریق ہوگا، کس کا کیا موضوع ہوگا، کس کا کیا موقف ہوگا، اس کی تفصیلات بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی. تو اجمالی طور پر یہ خاکے ہیں آپ کے سامنے برنامج اللغة العربیہ کا لغیر الناطقین بها للمستوى المتوسط، یعنی جو متوسط طبقہ ہے، متوسط مستوی ہے، اس کے اعتبار سے یہ تفصیلات تیار کی گئی ہے، اور آپ کو اسی کے مطابق، اسی اصول کی تناظر میں آپ کو پڑھایا جائے گا. امید ہے کہ مستوى المتوسط والے کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، آپ کا جو بھی سوال ہے اس کو ہم لاسٹ میں لیں گے. اب ہم جو ہے کیا کرتے ہیں، اب میں آپ کو جو ہے وہ المستوى البدائی جو ہے، دیکھیے المستوى البدائی جو ابتدائی ہے، اس کا نصاب آپ کو سمجھاتے ہیں. نظر آ رہا ہے آپ کو؟
جی حضرت آ رہا ہے. دیکھیے جی جی اس میں کیا کیا ہے ہم نے، جو بالکل ابتدا سے ہے، یعنی ابتدا سے جو قواعد ہوتے ہیں اس کو ہم نے تطبیقی انداز میں پڑھانے کا اہتمام کیا ہے، اور اس میں ہم پڑھائیں گے آپ کو. جیسے عربی شروع ہوتی ہے مثلا اس میں اشارہ سے، ہم اس میں اشارہ آپ کو پڑھائیں گے، ضمائر پڑھائیں گے، معرفہ و نکرہ کے اقسام پڑھائیں گے، مبتدا خبر پڑھائیں گے، جملہ فعلیہ، جملہ اسمیہ، ادوات استفہام، یعنی وہ تمام بنیادی قواعد آپ کو تطبیقی انداز کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف قواعد آپ کو پڑھا دیں اور جو ہے ضرب زیدن جیسی مثال آپ کو دے دیں اور آپ کی چھٹی کر دیں، ایسا نہیں. بلکہ تطبیقی انداز کا مطلب یہ ہوگا کہ قواعد کو بیس بنا کر آپ پر اس کو دسیوں مثالیں، بیسیوں مثالیں آپ سے بنوائی جائیں، اور غیر روایتی انداز میں آپ کے سامنے مثال ہے، اس کی مثالیں آپ کے سامنے اچھے سے آ جائیں گی. خلاصہ یہ ہے کہ جو قاعدہ بھی پڑھیں گے آپ وہ تکلم بیسڈ قاعدہ پڑھیں گے، یعنی قاعدہ بھی پڑھیں گے، اس پر تطبیقی مثالیں بھی بنائیں گے، اور نیز اس کو تکلم اور شفوی طور پر اس کی پریکٹس بھی کرائی جائے گی. یہ آپ کا یعنی ابتدائی جو المستوى البدائی ہے، ابتدائی کورس ہے، ابتدائی ان کے لیے. آپ لوگ اس کو تفصیل سے پڑھ لیجئے گا، جو یعنی جو قواعد وغیرہ ساری تفصیلات اس میں لکھ دی گئی ہے کہ ہم کس طرح کے قواعد کو کور کریں گے. اس میں جو ہم نے جو قواعد اس میں نقل کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں لکھی ہے، وہ عربی زبان کے وہ 30% قواعد ہیں جو ہماری گفتگو اور ہماری تحریر کا حصہ ہوتے ہیں، اور جن پر گرفت ہونا ہمارے لیے ضروری. عموماً ہم کیا ہے کہ ہم پڑھ چکے ہوتے ہیں لیکن ہمارا اس سے تعلق نہیں ہوتا، اس سے ممارست نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے ہمیں دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم ان قواعد کو تطبیقی انداز میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف ان طلبہ کے لیے ہوگا جو بالکل بیسک سے پڑھنا چاہتے ہیں، کہ ذہن میں ان کو اس میں اشارہ کی بھی کچھ تفصیلات معلوم نہیں ہے، معرفہ و نکرہ کی بھی کچھ تفصیلات معلوم نہیں، مبتدا اور خبر کی بھی کچھ تفصیلات معلوم نہیں ہے، الی ھذا الخیال. تو ایسوں کے لیے یہ کورس ہے. اب آپ حضرات میں سے جو حضرات بالکل ابتدائی میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں گروپ میں جو ہے وہ کورس کلاس ختم ہو جانے کے بعد ایک پولنگ بھیجوں گا، ٹھیک ہے. اس میں کیا کرنا ہے آپ حضرات کو، جو حضرات جو ہے وہ ابتدائی کورس میں شریک ہوں گے وہ ابتدائی والے پہ ووٹ کریں گے، اور جو متوسط میں شریک ہوں گے وہ متوسط پر آپ ووٹ کریں گے. پھر اس اعتبار سے ان کی سیپریٹ کلاس ہوگی، الگ کلاس ہوگی. سنیچر کے دن سے جو ابتدائی کورس والے ہوں گے ان کی کلاس مستقل ہوں گی دوسری لنک کے ذریعے سے، اور جو متوسط والے ہوں گے ان کی کلاس الگ ہوگی دوسری لنک کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. یہ تفصیلات آپ کے سامنے کچھ چیزیں آ گئی. اب آپ کو کوئی سوال ہے، کچھ آپشن ہے، کچھ ہے تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام جی. یہ المستوى المتوسط جو ہے سر، اس میں قواعد وغیرہ نہیں ہے کیا کچھ بھی، جیسا کہ میں بتا یہ جی جی میں نے بتایا آپ کو کہ جو ہم نصوص پڑھائیں گے، نصوص اور ترجمہ اور انشاء جو پڑھائیں گے ہم وہ قواعد بیس پڑھائیں گے. جی سر. جی جی جیسا یہ بدایا جی جی والے جی میں ہاں جی اس جی میں جو عدد اور معدود وغیرہ ہے، جو خصوصاً ان کی مشق نہیں ہوتی، اور کلام کرتے وقت، تکلم کے وقت یہ چیزیں بہت آڑ آتی ہیں، معدود، عدد، تمیز، اس کی تمیز کی. تو یہ چیزیں کیا متوسط میں آ جائیں گی؟ دیکھیے ابتدائی میں جو ہم نے عدد معدود کا رکھا ہے وہ بالکل اخیر میں رکھا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، جی ٹھیک جی ہے. حضرت. متوسط میں یہ چیز بہت شروع میں آ جائیں گی. جی حضرت. پھر اس میں اشارہ، مبتدا، خبر، موصوف، صفت وہ بھی آ جائیں گے کیا؟ ایک مشق ہو وہ جائے تو ان کے اوپر. وہ تو نصوص میں آپ خود بخود آپ واقف ہیں تو وہ چیزیں تو ضمنی طور پر آ جائے گی. ہم اس میں اشارہ مشار نولے باضابطہ طور پر متوسط میں نہیں پڑھائیں گے. جی حضرت. جی جی اور کسی کا کوئی سوال ہے، کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیجیے. جی تو آج کیا ہمارا جو آج کی کلاس تھی ہماری وہ تعارفی نشست تھی ہماری آج. جی جی تو یہ دو کلاسز ایک ہی وقت میں ہوگی؟ ہاں ایک ہی وقت میں ہوں گی لیکن سیپریٹ ہوں گی، الگ الگ ہوں گی. اچھا بیسک کلاس آپ کو پڑھائیں گے مولانا صائم صاحب قاسمی سنیچر کے دن سے انشاءاللہ. جی تو حضرت یہ بتا دیں کلاس کا دورانیہ کتنا ہوگا متوسط کلاس کا؟ کلاس کا دورانیہ ویسے تو 1 گھنٹہ ہے. ہاں 1 گھنٹہ پورا، 9:30 سے 10:30 کی ٹائمنگ ہے. لیکن اگر آپ لوگ مزید جو ہے وہ ٹائم کا تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کر لے تو ہم 9 بجے سے 10 بجے تک رکھ سکتے ہیں. حضرت کلاس جی 9 ریکارڈڈ بجے سے فارمیٹ 10 میں بجے ملے گی تک. کہ نہیں؟ جی کلاس ریکارڈ
अपडेट फॉर्मेट में मिल देखिए भी एक बात नहीं याद रही है। रखिए, क्लास तो हम रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह, और क्लास आपको रिकॉर्ड की शक्ल में भेज दी जाएगी, लेकिन ये इतनी बात याद रखिए कि हम क्लास की रिकॉर्डिंग जो है उसी को भेजेंगे जो क्लास में शामिल होगा, ठीक है। इल्ला ये कि अगर आपकी मजबूरी है कि आप क्लास में शामिल नहीं हो सके, तो वो पहले मुत्तला कर दें आपके क्लास में हम शामिल किसी वजह से नहीं हो सके, फिर हम रिकॉर्डिंग भेजेंगे। असल में क्या होता है, जब हम रिकॉर्डिंग को बिल्कुल अवेलेबल कर देते हैं सबके लिए, तो क्या होता है कि फिर रिकॉर्डिंग पर एतमाद कर लेते हैं और वो क्लास में नहीं आते हैं, और रिकॉर्डिंग पर एतमाद करने का नुकसान ये होता है कि बाद में रिकॉर्डिंग भी नहीं सुनते हैं। तो हम साफ वाजे कर देते हैं कि हम रिकॉर्डिंग जो है उन्हीं को देंगे जो क्लास में आए हैं, या फिर उनको देंगे जिनको शदीद मजबूरी रही और क्लास में नहीं आ सके हैं और उन्होंने पहले इत्तला दी हो। जी जज़ाकल्लाह। हज़रत वक्त के बारे में गुजारिश ये है कि अभी हमारे यहाँ कश्मीर में तो नमाज का जो वक्त है वो 9:30 लगभग 35 पर ही है। तो मुझे लगता है कि कुछ दिन अब अगर 9:30 ही रहेगा तो आगे देख सकते हैं, 1-2 महीने के बाद फिर अगर 9 बजे पे ले आए तो अच्छा होगा। जी ठीक है अर्ज फिर। ये है, और दूसरा अर्ज ये है कि हमने जो ग्रामर, सरफ और नहव वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ी हैं अच्छी तरह से, मगर चूंकि हर एक बात और हर एक कायदा याद नहीं है और चूंकि इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसलिए मुझे लगता है तो तकल्लुम में प्रॉब्लम आती है। तो इस लिहाज से हमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी मुतवस्सित में, हालांकि हम नहीं नहीं, कोई हिदायतुन दिक्कत नहव। नहीं होगी। मैंने ये कहा है कि जो मुतवस्सित वाला जो कोर्स तैयार किया गया है वो कोर्स ऐसा है कि उसमें तमाम वो चीजें रिहर्सल हो जाएंगी, रिवीजन हो जाएगा उसका जिमनी तौर पर, इसलिए आपको कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। हमने जो बेसिक कोर्स और जो डिजाइन किया है ना, वो ऐसों के लिए कि भाई या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है बेसिक कोर्स, यानी सीरियस से वो जानते नहीं है, या पढ़ा तो है लेकिन वो बिल्कुल नसिया मनसिया हो चुका है, ऐसों के लिए बेसिक कोर्स है। और आप किसी भी तरह से कनेक्टेड हैं अगर बेसिक चीजों से, तो फिर आपको मुतवस्सित में रहना चाहिए, ठीक है ठीक है, जी। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अभी क्लास खत्म होने के बाद मैं ग्रुप में एक लिंक भेजूंगा, अल मुस्तवल बिदाई की, यानी बेसिक क्लास की लिंक भेजूंगा, ग्रुप की लिंक होगी उसमें। वो तलबा जो बेसिक में शामिल होना चाहते हैं, बेसिक कोर्स में, वो वही सिर्फ उस ग्रुप में शामिल हो जाएंगे। जो मुतवस्सित में रहना चाहते हैं वो जिस ग्रुप में अभी हैं उसी में रहेंगे, ठीक है। जज़ाक और जो बिल्कुल बेसिक में शामिल होना चाहते हैं उसके लिए मैं लिंक भेज देता हूँ, वो उस लिंक में क्या हो जाएंगे, इस लिंक के जरिए से ग्रुप में ज्वाइन करें। बराए मेहरबानी मुतवस्सित वाले जो तलबा हैं वो उसमें शामिल ना हो, ठीक है, वही शामिल हो उस ग्रुप के जरिए से जो क्या बोलते हैं वो जो उस कोर्स में शरीक होंगे। अभी आप मुझे बता दीजिए कि इसमें कौन कौन है जो बेसिक क्लास में शामिल होंगे, नाम लेके बता दीजिए। ये कौन साहब है भाई? उस्मान गनी साहब, आप क्या कर रहे हैं? ये दब जा रहा है हजरत, वो एक दबा तो एक आ रहा, वो गलत हमको उठा रहा। जी, तो कौन कौन है इसमें जो बिल्कुल बेसिक क्लास में शरीक होंगे, जी, बता मेरा नाम दीजिए। मोहम्मद अब्दुल सकलेन है। मैं बेसिक से स्टार्ट ठीक करना चाहता ठीक है सकलैन भाई, तो आप लिंक भेजेंगे ग्रुप में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और कौन है? जी, और कोई है? मुतवस्सित का भी लिंक आएगा क्या हजरत? नहीं नहीं, मुतवस्सित का नहीं आएगा। मुतवस्सित में जो ग्रुप में आप हैं वही ग्रुप मुतवस्सित का रहेगा। अभी फिलहाल आप जिस ग्रुप में हैं मुतवस्सित का ग्रुप वही रहेगा। बेसिक वालों का हम सेपरेट ग्रुप बनाएंगे और उसकी क्लास मुस्तकिल होगी। तो बेसिक में और कौन है जो आना चाहते हैं, जल्दी बताइए। उस्ताद एक क्वेश्चन है यहाँ। जी जो जी जी। बेसिक पढ़ने वाले हैं उनका मतलब कितने महीने कवाइद होंगे और कितने महीने तकल्लुम पे मश्क की जाएंगी? देखिए मैंने आपको उसी वक्त बताया है कि हम जो कवायद पढ़ेंगे ना वो तकल्लुम के साथ पढ़ते चले जाएंगे। जैसे हमने इसमें इशारा पढ़ा है, तो अब इसमें इशारा के कवायद हमने पढ़ लिए, तो अब क्या करेंगे, हम ऐसे हिवारात आपको पढ़ाएंगे जो इसमें इशारा से मुताल्लिक होंगे। अच्छा ऐसी चीज है, तो तकल्लुम साथ साथ चलता रहेगा। इसलिए मैंने कहा तत्बीकी अंदाज में आपको कवायद पढ़ाए जाएंगे। तत्बीकी का मतलब यही होता है कि शफवी और तहरीरी तौर पर आपको इस तरह समझ कराई जाएगी कि आप उसको आसानी से तकल्लुम के साथ साथ कवायद पर कवर कर सकते हैं। अच्छा। जी, और किसी को कुछ पूछना है? तो बेसिक में कौन कौन हुए? अब्दुल्ला भाई आप भी बेसिक में हैं?
कि मतलब अभी मैं सोच रहा हूँ कि कौन से ग्रुप में तो एक ज्वाइन हो काम जाऊँ। कीजिए, एक काम कीजिए, अगर आप लोग जो है अभी कंफ्यूज हो रहे हैं बेसिक में और मुतवस्सित में, तो एक काम कीजिए, सैटरडे को जो हमारी क्लास होगी वो उसमें सारे लोग शामिल होइए, जितने लोग हैं सब सब शामिल होइए, और उसमें जिसको लगे कि भाई ये क्लास हमारे लिए मुश्किल है थोड़ी सी, ठीक है, वो बेसिक में आ जाइए, ठीक है। जिनको लगे कि हम क्लास कवर नहीं कर सकते वो बेसिक में आ जाइए, और जिनको लगे कि नहीं हम चल सकते हैं तो ठीक है वो इसी में रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप तमाम हजरात जो है ना 2 से 3 दिन जो है ना ये मुतवस्सित वाली क्लास ले ले सब, ठीक है। हम बेसिक क्लास को मौकूफ रखते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन आप इस क्लास बेहतर को है लीजिए, सर, उसके बाद फिर 2 से 3 दिनों के बाद हम जो है मुस्तकिल फिर बेसिक क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ओके, ठीक है। बेहतर बेहतर है, यही बेहतर है। ठीक है, बेहतर है, ताकि आप लोग तजब्जुब के शिकार ना हो, ठीक है। अगर ऐसा हो गया कि सारे लोग मुतवस्सित में एडजस्ट हो जाए तो ये भी अच्छा रहेगा, नो प्रॉब्लम। जज़ाकल्लाह सर। जी, ठीक है। ये अगर सवालात हो तो आपसे बराह रास्त रास्ता हो। आवाज नहीं आ रही, क्या कहा आपने इरशाद भाई? आपका नंबर है सर? मेरा नंबर ले लीजिए जिनको लेना है, 98350, मैं ग्रुप में हूँ, मैं 98350 9835 9835 98350 जी आगे आगे 9696995 96995 हो गया। जी हजरत हो। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ पूछ सकते हैं। तो हम अभी लिंक नहीं भेजते हैं ग्रुप में, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा मौकूफ करते हैं, और हम 2-3 दिन मजीद जो है सैटरडे से 2 दिन छुट्टी रहेगी, जुमेरात और जुमा को, और हर सैटरडे से जो है वो वेडनेसडे तक क्लास हुआ करेगी, और उसमें फिर जो चीज़ें आपको डाउट्स वगैरह हो, जो चीज़ें वो आप पूछ सकते हैं। रिकॉर्डिंग्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगी, और वो हम आपको बता दिया हम किस कंडीशन के साथ कि हम कब भेजेंगे आपको, ठीक है। वो पर्सनल पर ही हम भेजेंगे, और वो आप जो है वो उसी वक्त भेजेंगे जब आपने क्लास ज्वाइन किया हो। आप अगर क्लास आपने अटेंड नहीं किया है तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, खबर देनी पड़ेगी कि आपने क्लास क्यों अटेंड नहीं किया है और क्या उज़्र था, आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और क्लास की पाबंदी आपको ज़रूरी है, जब तक आप क्लास की पाबंदी नहीं करेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। कोर्स के हवाले से हमारा गुमान जो गलत होता है वो इसी वजह से गलत होता है कि हम क्लास की पाबंदी नहीं करते हैं और हम ये समझते हैं कि हमें फ़ायदा नहीं हुआ। जाहिर है आप क्लास की पाबंदी नहीं करेंगे, दुनिया में कितना से बड़ा टीचर मुअल्लिम हो, आपको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए कि आपने खुद क्लास की पाबंदी नहीं की। इसलिए पहली दरख्वास्त ये होगी कि आप तमाम लोग जो है बिल्कुल मुकम्मल इरादे के साथ इस कोर्स में शरीक हुए हैं तो बिल्कुल पाबंदी के साथ इससे इस्तेफादा कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत मुफीद कोर्स साबित होगा आपके लिए। हजरत एक डाउट है कि इसके अंदर होमवर्क कुछ भी रहेगा क्या रोजाना का? जी होमवर्क रहेगा बाज़ाब्ता, और वो आपको ग्रुप में भेजना होगा जो चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें सुनाने से ताल्लुक़ रखेंगी वो आपको सुनाना होगा। जी हजरत आज और पहले दिन दुआ होना चाहिए था थोड़ा। जी आज पहले दिन है, खत्म करने से पहले थोड़ा दुआ होना चाहिए था ताकि हम 6 महीने तक मुस्तकिल पढ़ सके सही तरीका से। अच्छा वो आखिर में अच्छा देखिए, इस तरह से रस्मी दुआ तो नहीं, दिल दुआ कर लीजिए आप तमाम हज़रात। हम कहते हैं अल्लाहुम्मा अल्लिमना मा यनफउना वनफअना बिमा अल्लमतना इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शि'त सहला, आमीन। अल्लाहुम्मा यस्सिर लना हादिहि الدورة وعلمنا ما أردنا وعلمنا اللغة العربية وحبب إلينا اللغة العربية هذه اللغة المباركة الشريفة. نعم हजरत और एक छोटी सी गुजारिश थी कि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, अगर आपकी जो उर्दू है थोड़ा ज्यादा फसी उर्दू दिख रही है तो थोड़ा कहना कहीं थोड़ा नहीं, डाउट तो हो मैं रहा है। आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह इंग्लिश में कर सकता हूँ, मैं इंग्लिश आती है, जी इंग्लिश आती है हमें, तो जी इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश टू, इंशाल्लाह। जी शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी और कोई चीज़ की किसी का कोई डाउट है, कोई सवाल है? अभी चलें शनिचर ठीक से ही है ज्वाइन फिर। होना है, जी शनिचर सनीचर से से।
जी 2 दिन छुट्टी रहेगी हमारी। तो हम आज का सेशन, आज की क्लास जो है हमारा फर्स्ट डे था, ये तारुफी नशिस्त थी इंशाल्लाह। फिर शनिचर के दिन से हम सारी तफसीलात आपको बताएंगे और जो तरतीब बता दी उसी तरतीब के मुताबिक इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। हजरत फिर मुलाकात होती है हजरत इंशाल्लाह। शनिचर के दिन कुछ काम करके आना है क्या हजरत? नहीं कुछ काम 2 दिन करके के नहीं वक्त आया, में? शनिचर के दिन से आपको काम देना शुरू करेंगे। होमवर्क के लिए तकरीबन कितना ड्यूरेशन लगेगा, कितने कितने टाइम का होमवर्क रहेगा? देखिए होमवर्क जो हम आपको देंगे, जैसे शनिचर के दिन जो होमवर्क आपको देंगे वो अगले शनिचर से पहले आपको भेज देना है। ठीक है जी जी। जी, इस तरह से। मेरे को एक सवाल था, एक हफ्ते में कितने दिन रहेगा ये दौरा? 5 दिन तालीम होगी, 5 दिन। जी ठीक है, सबके डाउट्स क्लियर हो गए? जी हजरत। जी जी हजरत, जज़ाकुमुल्लाह खैर। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह हज़रत से सैटरडे को इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, इलल लिक़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।